اور اس کے اندر حکمت ہے، خود عورتوں کا بیویوں کا اس میں فائدہ ہے، اس کی حکمت کے لیے بات رکھی گئی ہے. اور یہ سمجھنا مشکل نہیں، بہت آسان ہے. بلکہ وہی لڑکی، وہی بیوی شادی سے پہلے جب وہ بیٹی کی شکل میں تھی باپ کے پاس، تو باپ سے پوچھتی تھی اور پوچھ کے ہی گھر سے قدم نکالتی تھی. کیا اس بات کو برا مانتی تھی؟ نہیں. جب شادی ہو کے شوہر کے پاس آ گئی تو اس کو اس بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ شوہر وہ تمام حقوق کو ادا کرتا ہے جو پہلے باپ ادا کرتا تھا. تمام کھانا پینا علاج سب کچھ کرتا ہے وہ، بلکہ پلس باپ سے بڑھ کے بھی ایک شوہر بیوی کے لیے خدمت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. تو اسی لیے عورت پر فرض ہے بیوی کے اوپر کہ وہ شوہر کی بات مانے. اور جو عورت شوہر کی فرما بردار ہوگی، شوہر کی بات مانے گی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ شوہر پر ظلم کرے. وہ عورتیں جو شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، اس کو سمجھائیں گے بھی تو دنیا بھر کی شکایت شوہر کی رکھ دے گی، ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے، وہ اپنی شکایت سنا دے گی وہ. پر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم شوہر کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، شوہر کی ہم کتنی بات مان رہے ہیں، شوہر کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، ہم کتنے حق ادا کر رہے ہیں، وہ کبھی نہیں بولتی. عورت اگر نافرمان ہے، شوہر بھی کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتے. تو شوہر خود پریشان ہے، اس کی بات ہی نہیں مان رہی ہے، گھر میں خوشی کبھی آ ہی نہیں سکتی ہے. تو کوئی بھی خاتون چاہتی ہے کہ ان کو خوشی ملے، واقعی لذت ملے، سکون ملے. شادی ایک سکون کے لیے انسان کرتا ہے، آرام کے لیے کرتا ہے، دنیا کی بہت ساری نعمتیں ملے. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی فرما بردار بن جائے. جیسے پہلے وہ فرما بردار بیٹی تھی، باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی، باپ کا خیال رکھتی تھی، باپ کی بات مانتی تھی ادب احترام کے دل سے. تو اسی طرح سے شوہر کی فرما برداری کرے، ان کو اپنا حاکم سمجھے، اپنا سردار سمجھے، اپنا بڑا سمجھے، اپنا نگہبان سمجھے، اپنا نگراں سمجھے، اپنا خیرخواہ سمجھے، اپنا ہمدرد سمجھے. اگر کوئی عورت ایسا سمجھتی ہے تو اس کی دنیا ہی انشاءاللہ جنت بن جائے گی، سکون سے آرام سے رہے گی. شوہر کے دل میں تو اللہ ایسی محبت ڈال دیتا ہے، ویسے ہی شوہر لٹو پٹو ہوتا ہے، ایسی فدا رہتا ہے بیوی کے اوپر، جیسے پروانہ فدا رہتا ہے آگ کے اوپر یا چراغ کے اوپر، لائٹ کے اوپر، کیسے اپنی جان دے دیتا ہے. تو شوہر تو ایسی فدا رہتا ہے بیوی کے اوپر. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ایسی محبت ڈال دیتا ہے. بس بیوی کو جو فرما بردار بن جائے بس، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ نے دیکھیے کہیں بھی فرض قرار نہیں دیا کہ عورت خرچ کرے، عورت پیسہ لا کے دے، عورت کما کر کے شوق، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. پیسے کی 1 روپے کی ذمہ داری اللہ نے اس عورت پر رکھی ہی نہیں ہے. بس صرف فرما بردار بن جائے، بس شوہر کے حقوق ادا کرے، فرما بردار بن جائے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. شکوہ شکایت یہ وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جتنے جھگڑے لڑائی شوہر بیوی میں ہوتے ہیں سب دماغ میں آتے ہیں، اچھا کیا وجہ ہو سکتی ہے، اچھا کیا بات ہو سکتی ہے، اچھا ایسا کیسے ہو گیا. سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ فرما بردار نہیں ہے، بیوی فرما بردار نہیں ہے، اس لیے اتنے مسائل ہو رہے ہیں. اگر فرما بردار ہو جائے، شوہر کے حقوق ادا کرے، تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے. کوئی انسان اپنی بیٹی کو سمجھانے کو تیار نہیں ہوتا، بھائی اپنی بہن کو سمجھانے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ تو برداری کیوں نہیں کرتی ہو، شوہر کی بات کیوں نہیں مانتی ہو، یا حقوق ادا کرتی ہو نہیں، بتاؤ کیسے رہتی ہو، تمہارا گزر کیسے ہوتا ہے، گھر میں کیسے رہتی ہو. وہ سمجھانے بجھانے کی بجائے اس کو چڑھانے کا کام کرتا ہے. اچھا اس نے تم ایسا بول دیا، اچھا اس نے ایسا کیا، اور بھڑکاتے. اللہ اکبر. یہ ایسے بھائی ایسے ماں باپ ہیں جو ان کی زندگی خراب کرتے اپنی بہن کی، اپنی بیٹیوں کی. تو اگر کوئی بھی بیوی شوہر کی فرمانبردار ہے، ان کے حقوق ادا کرتی ہے، تو سکون ہے، کوئی جھگڑا مسئلہ ہوگا ہی نہیں. تو سب سے اہم بات یہ ہے شوہر کے حقوق میں سے نمبر 1 کہ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے، ان کی فرما برداری کرے، ان کے حکموں کو فالو کرے، اپنی حکومت نہیں چلائے، اپنی بات نہیں منوائے. ہاں ان کی کچھ خواہش ہے، کچھ ضرورت ہے، بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حکومت ہماری ہوگی، ہم جیسے بولے ویسا ہونا چاہیے، میں چاہتی ہوں ویسا ہونا چاہیے، یہ اسلام میں صحیح نہیں. آپ مشورہ ضرور دے دیں، بے شک مانی گئی بات آپ کی الحمدللہ، نہیں مانی گئی تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، مردوں کو فیصلہ لینے کا اختیار دیا گیا ہے. یہ شوہر کی ذمہ داری کو فیصلہ لے، کوئی کام کر رہا ہے اس کو کرنے دے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے. یہ نہیں کہ اس کو تنگ کرے، پریشان کرے، لام تان کرے. آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے یہ کام کر لیا، آپ نے کیسے اس کے ساتھ یہ کام کر لیا، اب یہ کام کیوں کر رہے ہیں. یہ اس کو اختیار نہیں، حق نہیں ہے، وہ حق سے آگے بڑھ رہی ہے، یہ غلو کر رہی ہے اپنے حق میں، یہ اس کو اختیار نہیں ہے. دعا دینی چاہیے، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اچھا کام کر، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ کو اور ترقی عطا فرمائے، آگے بڑھیے.
دعا دینی چاہیے. لیکن جو فرما بردار بیوی ہوتی ہے, نافرمان جو بیوی ہوتی ہے, وہ آپ کو ٹارچر کرے گی, آپ کو پریشان کرے گی. آپ سمجھتے ہیں وہ اچھا کام کرے, لیکن اس کے ساتھ شیطان ہے, خود اس کے دل میں شیطان ہے, وہ خود بد اخلاق ہے, بدتمیز ہے. اس لیے اتنی جرأت ہو رہی ہے کہ اتنا سوال جواب کر رہی ہے اور اچھے کام میں بھی شوہر کو پریشان کرتی ہے. جبکہ اس کو فرما بردار ہونی چاہیے, شوہر کی بات مان کر کے, اور شوہر کے کوئی اچھے کام پر خوش ہو کر کے اس کو دعائیں دینی چاہیے.